بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر، جو اکساتے رہتے ہیں ان کو حق کی مخالفت پر، ازا بہت زیادہ۔ یوں سمجھیے کہ اللہ پاک کی ذات نے نمبر ایک یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اسی سارے امتحان وچ اسی ٹیسٹ اور امتحان میں پہلے یہ بات میں کر لوں کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ تمہارا خدا خود العیاذ باللہ یعنی انہیں بندے چھڈے ہوئے ہیں، شیطان چھڈے ہوئے ہیں بندیاں نوں گمراہ کرنے واسطے، تو پھر انہاں اتے مقدمہ کر کے تو پھر قیامت والے دن انہاں نوں جہنم سے سٹ دے گا، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بھئی آپ اس کو جو آپ کا ذہن یا آپ کے مشاہدات ہیں ہم اس کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ میں یا ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے یہ چیز شامل اور داخل ہوتی ہے۔ کبھی آپ ویڈیوز دیکھیں نا، احتجاج سے آپ نے نمٹنا کیسے ہے، کوئی کراؤڈ، کوئی مجمع، کوئی گیدرنگ احتجاج کر رہا ہو تو آپ نے پولیس والوں نے نمٹنا کیسے ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ ٹریننگ میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں وہ جو شیلڈ نہیں ہوتی حفاظتی، وہ ان کے پاس ہوتی ہے، پولیس والوں کے پاس، انہوں نے ایسے کر کے پکڑی ہوتی ہے، شیشے کی ہوتی ہے۔ شیشے کی اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ بندہ آر پار دیکھ بھی سکے۔ اب اگر لوہے کی وہ ایسے کر کے بیٹھ جائے پاؤں پیچھوں آ کے شروع ہو جائے تو کم از کم شیشے والی ہوگی، وہ سامنے نظر آئے گا۔ شیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ اثر نہیں کرتا نا، روڑا وٹا یہی چیزیں ہوتی ہیں نا عوام الناس کے پاس، تو ایسے کر کے پکڑی ہوئی ہے، یہ اس کی سیفٹی ہو گئی۔ ایک پیچھے ان کی دیوار ہوتی ہے پولیس والوں کی، یعنی پولیس والے، ٹھیک ہے، ایک لائن، ایک قطار، تو جو پیچھے والے پولیس والے ہیں ان کی جو شیٹیں ہوتی ہیں نا وہ والی، وہ ان کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو آگے شیٹیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے اس طرح رکھ کر نا بچاؤ کرتے ہیں، یعنی کہ سمجھو کہ پورا اتنا کور ہو جاتا ہے، یہ ایک ان کی تکنیک ہے۔ تو اب وہاں پر پولیس والے ہی ان پہ وٹے مار رہے ہوتے ہیں، وہ ٹریننگ جب ان کی ہو رہی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے نا ان کا، ان کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں، وٹے مار رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسے فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے کوئی نہیں کہتا بھی یہ کیا تو ہوا بھی اپنے بندے وٹے ماری جا رہے تو اسے اپنے چھڈے ہوئے، نہیں، یہ ان کا تربیت کا مرحلہ ہے، یہ سیکھنے کا مرحلہ ہے کہ آپ آیا اس چیز کو جب دوبارہ لائف میں جا کے فیس کریں گے تو وہاں پر کیسے آپ نے نمٹنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک کی ذات نے جو کافروں پر شیطان چھوڑے ہوئے ہیں نا، نمبر ایک ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، میں ایک اور زاویے سے سمجھاتا ہوں، جتنے بھی دنیا میں کافر ہیں نا یہ سب کے سب پہلے مسلمان تھے۔ نمبر ایک اللہ کا قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف میں کہ ہم نے ذریت آدم کو اپنے سامنے عالم ارواح میں کھڑا کیا اور ان سے عہد لیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا، بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب دنیا میں آئے اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 28 اور لقمان سورہ تغابن رکوع نمبر 1، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن رہ گئے۔ تو اب اللہ پاک کی ذات نے بطور سزا کہ وعدہ کیا تھا، ادھر اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ان پر شیطان چھوڑ دیے سزا کے طور پر۔ اب اللہ پاک کی ذات نے شیطان چھوڑ کر گویا ان پر گیم کو ڈال دیا ہے کہ اب دیکھتا ہوں کہ تم بچتے ہو، بچ کر ایمان کی طرف واپس پلٹتے ہو یا پھر انہی کے حوالے ہو جاتے ہو۔ اور اس میں اللہ پاک کی ذات نے آزمائش رکھی ہے شیاطین کو چھوڑ کر ان کافروں پر کہ انہوں نے بدعمالیاں ایسی اختیار کی اور کوتاہیاں ایسی کی ہیں کہ اب وہ اسی لائق ہیں کہ ان کو دفع دور کر دیا جائے، شیطانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ جیسا کہ استاد دیکھتا ہے کہ بچہ ایک بار، دو بار، تین بار، کتنی بار معافی، تو بالآخر کیا ہوتا ہے، استاد سبق نہیں سنتا بچے کا، حالانکہ سارے بچوں سے سنتا ہے، لیکن وہ جو خاص بچہ ہٹ درمی پہ، بدتمیزی پہ، بد تہذیب پہ بھی یا چھٹیاں کرتا ہے لگاتار یا استاد کی بات کو فالو نہیں کرتا، استاد اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کے حال پہ نا حال چھڑ دو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اب کوئی اسے استاد کو تانا دیتا ہے؟ نہیں، یعنی وہ ہے ہی اس لائق کہ اس سے سبق سنا ہی نہ جائے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے یہ جو کہا نا کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیاطین کو کافروں پر، کیوں؟ تاکہ وہ اکساتے رہیں شیطان کافروں کو
حق کی مخالفت پر بہت زیادہ. تو یہ ان کے لیے بڑی آزمائش، ہمارے لیے چھوٹی آزمائش ہے، جو ہمارے اوپر ہے شیطان، ان کے لیے بڑی آزمائش ہے. فلا تعجل علیہم، پس مت جلدی کرو تم ان پر عذاب کے حوالے سے. انما نعد لهم عدا، در حقیقت شمار کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دنوں کی گنتی. اچھا اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک کوئی گنتی گننا پڑے گا. اس سے مراد جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میں بھائی وقت کا انتظار کر رہا ہوں، کہتے نا تو ہوں کہہ دے، کہتے میرے دل سے گلاں بہت آ، میرے دل سے ساڑ بہت آ، منو تیرنا شکوے بہت آ. تو ہم آگے سے کہتے کہہ دے نا، پھر بولدا کیوں نہیں؟ وہ کہتا وقت پہ آن دے پوت، کہندے کہ نہیں کہتے؟ جب وقت آئے گا تو پھر بتاؤں گا. تو اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم کہتے ہو اللہ کافروں کو ہلاک کر دے، کافروں کو برباد کر دے. ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے اسرائیل کو تباہ کر دے، اسرائیل کو تباہ کر دے، ہو نہیں رہے. اللہ کہتے ہیں انما نعد لهم عدا، ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں. وقت کا انتظار کون سا وقت؟ یعنی قیامت کا وقت، کہ وہ اللہ پاک کی ذات نے مقرر کیا ہے، لکھ چھوڑا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن اور فلاں وقت قیامت آئے گی. تو اس وقت کا انتظار ہے، اس بنا پر دنیا کو اللہ پاک کی ذات ختم نہیں فرما رہی، کیونکہ اللہ پاک کی ذات کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کے فیصلے، اس کے قانون نہیں بدلتے. تو اللہ کا قانون ہے کہ فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں قیامت آنی ہے. تو ہم لاکھوں دعائیں کرتے رہیں، دعائیں کرنا ہمارا یہ بھی نہیں کہ ہم دعائیں چھوڑ دیں، فرض ہے، لیکن جب وہ ٹائم آئے گا تو پھر اللہ پاک کی ذات قیامت کو بپا کریں گے. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، حدیث پاک میں یہ بات تو آتی ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، یہ بات طے شدہ ہے. کس دن آئے گی؟ جمعے کو. لیکن یہ طے نہیں ہے کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 10 محرم کو قیامت ہونی، 10 محرم کو قیامت ہونی، یہ بالکل فضول. دنیا کی کسی صحیح السند حدیث پاک سے یہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ ویسے عوام میں مشہور کردہ بات ہے اور اڑائی ہوئی بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قیامت کس سال آئے گی کوئی پتہ نہیں، قیامت کس مہینے میں آئے گی، اسلامی یا غیر اسلامی مہینہ کوئی پتہ نہیں، قیامت کس ڈیٹ کس تاریخ میں آئے گی کوئی پتہ نہیں. صرف دن کا پتہ ہے، جمعے کا دن. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا باقی سوال پیدا ہوگا پھر لوگوں نے گل کٹ کتوں لی؟ بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے نا یہ گل ایویں ہی تو اگلا بندہ پوچھتا ہے یہ گل لوگ کٹ کتوں لیندے ہیں، وہ میں جگہ بھی دس دینا بھی کتوں کڈی ہے. نمبر 1 یہ اہل تشیع میں سے آئی یہ بات. نمبر 2 لوگوں نے بات یہاں سے نکالی ہے، اسے کہتے ہیں ظن اور تخمینہ اور قیاس، لیکن یہ قیاس مع الفارق ہے، الٹا قیاس. اور جو اصل ہے، متن ہے اور حق ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا قیاس، یہ وہ والا قیاس ہے. چونکہ تاریخ سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ بڑے بڑے جو واقعات ہیں نا اللہ پاک کی ذات نے ان کے لیے 10 محرم کا انتخاب کیا. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری اور نجات ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا 10 محرم کو. اسی طرح کے اور کئی سارے واقعات. تو چونکہ ان کا تعلق بڑے بڑے واقعات کا 10 محرم کے ساتھ ہے تو لوگوں نے ادھر سے قیاس کر لیا کہ قیامت بھی بہت بڑا واقعہ ہے، لہٰذا وہ بھی 10 محرم کو آئے گی. یہاں سے بات نکالا ہے، ورنہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. تو ہمیں قرآن کہتا ہے واضح لفظوں میں کہ جیو تو دلیل کے ساتھ، مرو تو دلیل کے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا. کیسے ہے وہ آیت مبارکہ؟ یحییٰ من حی عن بینہ، کیسے ہے 10ویں پارے کی بالکل ابتدا میں یہ آیت مبارکہ آتی ہیں. آپ بھی دیکھ لیں، ثواب ہوگا انشاءاللہ، ورنہ میں تو دیکھ ہی لوں گا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی میں بات ذکر کروں بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، اس جگہ کو نکالا کریں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے دل دماغ میں نقش ہو جاتی ہے. یہ پارہ نمبر 10 شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں میں نے بار بار نکالی، پڑھی ہوئی اس لیے میں نے فٹافٹ نکال لی. اور آیت نمبر ہے سورہ انفال کی 42 نمبر آیت مبارکہ. اللہ پاک فرماتے ہیں لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، یعنی جنوں مرنا نا وہ دلیل دے نال مرے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جسے جینا ہے وہ دلیل کے ساتھ جیے. قرآن پاک کا یہ ہے مزاج. کہتے ہیں دلیلاں شلیلاں چھاڑ دو. اچھا کئی بابے بلے شاہ دے بتھے شیر مارے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کی، مجھے تو وہ آتے بھی نہیں ہے کہ بلیا کی لینا پڑھ کے وچ کتاباں اگے پتہ نہیں ہن کی پتہ نہیں میں رب لبدا نہیں ہے گا مندر مسیتاں،
یعنی مسیت تو بھی رب کٹ چھڑیا بھی رب مسیت تو نہیں لبنا تو کتوں لبنا ہے گا رب تے تیرے اندر واسطہ ہے گا ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے پھر نماز پڑھنے واسطے مسیتے نہ آیا کرو اتنے اندر ہی کوئی نیت اتنے مسلے ڈالو لوگوں نے بھی سگوں اندر ہی آواز مار لو اتنے اندر ہی زانہ دے لیا کرو یہ دراصل لوگ طریقت کے نام پر شریعت سے فرار چاہتے ہیں شریعت سے بھاگنا چاہتے ہیں یاد رکھیے گا لوگ کہتے ہیں کہ طریقت شریعت سے اوپر ہے یعنی انسان شریعت کو کرتے 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 پھر طریقت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا نا طریقت شریعت کے تابع ہے اس سے کوئی نکلی ہوئی شے نہیں ہے یوں سمجھیے کہ یہ دائرہ کار ہے اور یہ دائرہ کار اس کا نام ہے شریعت اور سبھی چیزیں اسی میں ہیں تصوف اسی میں تزکیہ اسی میں شروق اسی میں اور طریقت اسی میں ہر شے پیری مریدی سب اسی میں اس سے باہر کچھ نہیں ہے تو لوگ شریعت سے انحراف کی چالیں چلتے ہوئے اکثر تصوف صوفیت اور یہ جو کیا نام ہے طریقت اس کا سہارا لیتے ہیں یہ بھائی شریعت کے تابع ہیں تو اللہ نے کیا کہا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ مرو تو دلیل کے ساتھ جسے مرنا ہے مرے کس کے ساتھ دلیل کے ساتھ اور جسے جینا ہے وہ جیے کس کے ساتھ دلیل کے ساتھ سبحان اللہ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اس میں اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم کیا کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کا شیوہ بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اے ایمان والے ایسی شے کی پیروی نہ کر ایسی شے کے پیچھے نہ چل کہ جس کا ڈیفینیٹ علم تیرے پاس نہیں ہے جس کا مضبوط اور ثقہ اور مستند اور صحیح اور درست علم تیرے پاس نہیں ہے جس کی دلیل اور ریفرنس اور حوالہ تیرے پاس نہیں ہے ایسی شے کے پیچھے نہ چل ولا تقف ما لیس لک بہ علم دلیل کے ساتھ اور فرمایا ان السمع بے شک سماعت والبصر بصارت والفؤاد اور دل اور دماغ کل اولئک کان عنہ مسئولا ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا یعنی تم ایسے فضول میں باتیں سنتے رہے یعنی جو جیسا بولتا گیا ماشاءاللہ کیا بات سبحان اللہ ان السمع نہیں دلیل سے بات کر رہا ہے تب سبحان اللہ کہہ نہیں کر رہا تو پھر یا تو خاموش رہے یا اس سے پوچھ بھی حضرت اس کا حوالہ کیا ہے والبصر اور اسی طرح دیکھنے سے حوالے متعلقہ والفؤاد دل اور دماغ سے متعلقہ تو ایمان والوں کا تو یہ کیا ہونا چاہیے شیوا ہونا چاہیے دلیل کے بغیر نہیں اور دلیل کیا ہے کتاب و سنت اور سیکنڈ پہ ہے عقل بھی دلیل ہے تجربہ بھی دلیل ہے میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں بعض ہمارے بزرگوں سے منقول وظائف ہوتے ہیں بعض تو ہیں نا قرآن پاک میں بعض ہیں احادیث مبارکہ میں ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے ون سونے ذکر اذکار کڈے ہوئے ہیں الٹے سیدھے تو قرآن پاک اور حدیث پاک کے جو اذکار ہے بس انہی پر اکتفا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ سونے پہ سہاگا ہیں قرآن پاک اور سنت رسول کے لیکن جو بزرگوں کے وظیفے ہوتے ہیں نا اگر تو ان میں کوئی غیر شرعی پائی جائے بات وہ تو پھر سرے سے ہی صفایا ہے نا اس کا تو حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اگر ان کا کوئی وظیفہ ہو جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو لیکن ان کا تجربہ شدہ ہو مثال کے طور پر بزرگ فرماتے ہیں قرآن پاک میں پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اور پہلا رکوع اس میں آیت مبارکہ ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن جنتی جنت میں جائیں گے نا ان کو سر درد بھی نہیں ہوگا اور ان کا دماغ بھی نہیں پھرے گا کہتے ہیں کہ جس بندے کو سر درد ہو نا تو یہ والی آیت مبارکہ 7 بار 11 بار 21 بار پڑھ کے دم کر دو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے سمجھ آ گئی تو اب کوئی کہے کہ اے اللہ نے نبی نے فرمایا یہ تو اپنے کوئی وظیفے کٹے ہوئے ہیں ارے بھائی نمبر 1 بات یا تو یہ وظیفہ غلط ہو تو پھر آپ اعتراض کریں تو بنتا ہے سیکنڈ پہ یہ بات ان بزرگوں کی تجربہ شدہ ہے اور جو عقل ہے نا عقل اس کی پرکھ کہاں پر ہوتی ہے تجربے سے سائنس کی بنیاد کیا ہے تجربہ میں ادھر نکلنا جاؤں میں پہلے اس کو تھوڑا کور کر لوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون نمبر 1 میں نے کہا کہ یہ غلط نہیں ہے آیت مبارکہ ہے نا تو انہوں نے تجربہ کیا تو صحیح ثابت ہوئی نمبر 2
صحابی رسول ہیں، کہیں جا رہے تھے، ساتھ میں ان کا قافلہ تھا، علاقے میں پہنچے، علاقے والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، مہمان نوازی کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں کنجوس ہوں گے۔ خیر وہ ٹھہر گئے علاقے میں سائڈ پہ ایک گاؤں کے، تو علاقے کا جو سردار تھا نا، اس کو بچھو نے، سانپ نے ڈس لیا، کافی علاج معالجہ کیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان میں سے کسی نے کہا یار تھوڑے مسافر آئے، انہوں کو پوچھ لو، کی پتا کوئی بندہ تجربہ کار ہوں۔ ان سے پوچھا، صحابی رسول نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں دم کراں گا، آرام بھی آ جائے گا، پر شرط یہ وا کہ تسی منوں بکریاں دا ریوڑ سانوں گفٹ کرنا ہے بطور ہدیہ، بطور وظیفہ۔ او ہن دی جان تے بنی ہوئی، سنے آخر جی قبول ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی، ریوڑ لیا بکریوں کا، اور ماشاءاللہ سے کل بھی دم درودی فیس وصول کر لی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صحابی رسول کو رسول پاک علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اس چیز کا وظیفہ ہے؟ نہیں، انہوں نے خود کہا کہ یار اللہ کا قرآن ہے، اس میں شفا نہیں تو اور کس میں شفا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے پوچھا بھی بعد میں، جب واپس گئے، انہیں بکریوں کے حوالے سے جو پیسے شیسے لیے تھے نا دم درود پہ، اس کا تھوڑا کھٹکا سا لگ گیا، یار کوئی غلط کام نہ کر لیا ہوئے، لے آتے لے چاچے کہ غلط ہی نہ ہو گیا ہوئے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی سے جا کے پوچھتے ہیں۔ واپس گئے، حضور کو بتایا ساری صورتحال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہت ہی پاکیزہ مال ہے، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دم درود پہ پیسے لے سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اس سے شفا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں سراپا شفا ہیں، تو مجھے اس سورہ فاتحہ آتی تھی، میں نے پڑھ کے دم کر دیا، یقین کے ساتھ اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحسین فرمائی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ، اس میں سے اگر آپ کوئی بات دے لیتے ہیں اور اسے دم کر دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم گوبر اور خون اس کے درمیان سے صاف اور شفاف اور پاکیزہ اور مطہر دودھ تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ اب جن بھینسوں کو یا گائے جو ہوتی ہیں ان کو دودھ نہیں نہ آتا، اس کے لیے یہ دم پڑتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یا اسی طور پر کسی آدمی سے خطرہ ہو تو اس کے لیے سورہ قریش کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچوں کو ہو نا کہ استاد صاحب سے مار پڑے گی، تو کوئی ایسا ویسا کام ہو جائے، چھٹی کر لی، تو ان کے لیے مجرب عمل ہے سورہ قریش پڑھنا، تو اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو بھئی اگر کسی کے تجربے سے یہ چیزیں ثابت ہوں تو آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط اول کیا ہے کہ وہ شے پوزیٹیو ہونی چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، یا کتاب و سنت سے ہونی چاہیے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، المستدرک حاکم میں حدیث پاک ہے، لوگوں نے جب جاہلیت سے اسلام کی طرف آئے تو اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، تو کیا ہم اسلام لے آئیں تو دم چھوڑ دیں؟ یعنی وہ جو وظائف تھے یا جو بھی چیزیں تھیں۔ حضور نے کہا کہ وہ دم مجھ پہ پیش کرو، یعنی مجھے دسو کی تسی پڑھ دے ہوں سے، اگر وہ صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھی ٹھیک ہے، غلط ہوگا تو روک دوں گا۔ انہوں نے پیش کیا، حضور نے فرمایا اچھا اب آپ خود سوچیں، وہ جو زمانہ جاہلیت کے دم تھے، قرآن پاک کی آیات تو نہیں نہ ہوں گی، احادیث نبویہ تو نہیں نہ ہوں گی، ویسے کوئی کلمات ہوں گے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پوزیٹیو کلمات ہیں، آپ کہہ لیا کرو، اس کا دم کر دیا کرو۔ مثال کے طور پر ان میں سے کوئی ہوگا رب ابراہیم تو اس بندے پہ کرم فرما دے، رب عیسیٰ اس بندے پہ کرم فرما دے، مثال کے طور پر، تو ٹھیک ہے نا، اس میں کون سا کوئی حرج ہے؟ ہاں حرج وہاں پر ہے جب آپ لکھیں یا میکائیل مدد، یا جبرائیل مدد، یا اسرافیل مدد، یا اسرائیل مدد، یہ غلط ہے۔ یا آپ کسی اور بابا جی سے بابا شاہ جمال دے دے پتر رتا لال، یا پیر مروڑی لیلا گڑ دی روڑی تے دے دے پترا دی جوڑی، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، یا ایدی پار لگا دے کشتی، بابا بہاب الحق تے بیڑا دھک، پھر تو غلط ہے۔ ہاں اللہ کی ذات سے مانگا تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ بات ہونی چاہیے کتاب و سنت سے، یعنی نقل سے، یا پھر عقل سے، تجربے سے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے جہاں پر نقل کو دلیل ٹھہرایا ہے، وہیں پر عقل کو بھی دلیل ٹھہرایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے عقل کو دلیل ٹھہرایا۔ ہاں عقل جب سرپٹ گھوڑے کی طرح دوڑنا شروع کر دے اور لگاموں سے باہر آ جائے اور اپنے مالک کی کسٹڈی سے باہر ہو جائے تو پھر عقل کی بات نہیں ماننی۔ ہاں عقل کو شریعت اور دین اور وحی کے تابع رکھ کر آپ چلائیں گے تو پھر بات درست ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو بھی شے قبول کریں دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے آپ بات کو قبول نہیں کریں گے۔ قرآن ہمیں مزاج یہ دیتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مزاج کیا دیا جاتا ہے؟
علماء خطبہ کی طرف سے دلیل نہیں پوچھی دیا ہیں یہ دلیل پوچھ کے تے فلانے ایدا ہو گئے تے ٹمکانے ایدا ہو گئے. اللہ کا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ مرنا ہے جسے تو کیسے مرے؟ دلیل کے ساتھ. جسے جینا ہے وہ کیسے جیے؟ دلیل کے ساتھ. دلیل کے ساتھ جینا بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے عقلی دلائل پیش کی ہیں. اب یہ عقلی دلیل یہ نا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، عقلی بھی ہے، مشاہداتی بھی ہے، تجرباتی بھی ہے کہ بیج تم ڈال کے آتے ہو تو اس بیج میں سے جو درخت ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اسے تم اگاتے ہو کہ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ہم اگاتے ہیں. یہ اللہ کا جو سوال ہے یہ کیا ہے؟ تجربات پر مبنی کہ تمہارا تجربہ ہے. بتاؤ بیج تو ڈال دیا تم نے، اب اس کو نرم کومپل بنا کے زمین کا سینہ چیر کے باہر کون نکالتا ہے؟ اس کو پھر آہستہ آہستہ تناور کون کرتا ہے؟ اس کا یعنی موٹا بنتا چلا جائے، اس کے بعد شاخیں نکلنا شروع ہوتی، اس میں سے پتے نکلنا شروع ہوتے. یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ اللہ نے سوال کیا. تو یہ بات کس چیز پر مبنی ہے؟ یعنی اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے تجربات سے، تجربے کے ذریعے سے. اسی طرح اور کافی ساری مثالیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 اور سب سے آخری رکوع. تو خالصتاً کس کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو. تو جو اللہ پانیوں میں تمہارے کام آ سکتا ہے وہ خشکیوں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. یہ اللہ پاک تجرباتی دلیل پیش کر رہے ہیں. تو بھئی اگر نقل سے دلیل ہو تب بھی اور اگر عقل سے دلیل ہو تب بھی. اب میں نقلی دلیل مثال، حالانکہ یہ بھی نقل ہے قرآن پاک سے میں موجود ہے نا آیات، لیکن یہ نقل کے ساتھ ساتھ عقل ہے. پیور نقلی دلیل کیا ہے؟ نقلی سے مراد نقلی نہیں اپنا اردو والا، نقلی سے مراد نقل ہونے والی. اللہ پاک کی ذات نے قرآن کریم میں جنت کا ذکر کیا. جنت تجربہ شدہ چیز نہیں ہے، جنت عقل میں آنے والی شے نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کو سنا نہیں اور کسی کے دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا. ایسی ہے اللہ کی جنت. اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 21 اور سورہ لقمان سے آگے کیا ہے؟ الف لام میم سجدہ کہ حامیم سجدہ؟ سورۃ السجدہ. چلو نہ الف لام میم سجدہ نہ حامیم سجدہ، سو سجدہ اتنا ہی بہت ہے، دسنا ہی نہیں. اللہ پاک کی ذات نے یہاں پر جنت کا ذکر فرمایا اور جنت کا ذکر فرماتے ہوئے پروردگار عالم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اللہ پاک فرماتے ہیں، کہاں گیا؟ ہاں اللہ اکبر، آیت نمبر 17 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. فرمایا کہ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ کیا کچھ چھپا رکھا ہے اللہ پاک کی ذات نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان. یعنی انہاں دے سرور واسطے، انہاں دیاں دلی سکون واسطے، قلبی سکون واسطے اللہ تعالیٰ نے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں جنت سے چھپا رکھی ہیں، کوئی انسان نہیں جانتا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، ان کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. تو اللہ پاک کی یہ ہے نقلی دلیل، یعنی پیور نقلی، کہ جس کی کوئی دلیل عقلی اعتبار سے یا تجرباتی اعتبار سے یا مشاہداتی اعتبار سے موجود نہیں ہے. ہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مشاہدہ کروایا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دکھایا. شب معراج جنت کا وزٹ کروایا، جس طرح بڑی شخصیت کو وزٹ کروایا جاتا ہے نا، اسکول بنا لیا جائے، کوئی ادارہ بنا لیا جائے، کوئی کمپلیکس بنا لیا جائے تو ہم مدعو کرتے ہیں اور وہ شخصیت آتی ہے، ہم وزٹ کروا رہتے ہیں. یہ اس طرح یہاں یہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے، یہاں پر یہ لیب ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، وزٹ کرواتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد کریم کو جنت کا وزٹ کروایا مہمان خصوصی کے طور پر. تشریف لائیے، دیکھیے ہم نے آپ کی امتیوں کے لیے کیا کیا یہاں پر نقشے کاٹے ہوئے ہیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے ساری کی ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے شب معراج، شب اسرا ایک محل دیکھا، خوبصورت محل، عالیشان محل، اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کسی قریشی کا محل ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ قریشی تو میں بھی ہوں. جبرائیل سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا محل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، عمر جب میں نے یہ سنا نا کہ عمر کا محل ہے تو میرا من چاہا کہ میں ذرا جا کے دیکھوں کہ عمر کا محل، میرے عمر کا محل کیسا ہے.
تو لیکن عمر مجھے تیرا غصہ وہاں پر نا، تیرے غصے نے مجھے جانے نہیں دیا. عمر بڑے جلالی طبیعت والے تھے نا. یہ اللہ کے نبی کا ان سے دل لگی تھی. جدا آندے نا بھی استاد جی میرے گھر آیا کرو، اگو بندہ آکھے او بھائی ادھر کو ڈاری بہت لگتا ہے کی کریں، حالانکہ وہ ڈر نہیں لگتا ہوتا، وہ ایک دل لگی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا عمر مجھے تیرا جلال اور جو تیری ہیبت ہے اس نے مانے رکھا کہ میں تیرے محل میں داخل نہ ہوا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان حال سے زبان قال سے حضور یہ ساری کی ساری عطائیں، یہ ساری کی ساری جو عنایات ہیں، یہ سب کا سب آپ ہی کا کرم ہے، یہ آپ ہی کی عطا ہے، یہ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کے قدموں کے صدقے عمر بن خطاب کو یہ اعزاز عطا فرمایا. آپ تشریف لے جاتے، میرے گھر کو رونق بخشتے، میرا گھر اونچا ہو جاتا. تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے ان سے دل لگی فرمائی. اسی طرح رسول پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کا گھر دیکھا، بغیر جوڑ کے ان کا پورا محل موتی کا بنا ہوا، اس کا مشاہدہ کیا. اور کئی وہاں پر نظارے رسول پاک علیہ السلام نے فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی وزٹ کروایا رسول پاک علیہ السلام کو، سزائیں دکھائیں. ایک شخص کو دیکھا، کئی سارے افراد تھے، خون کی نہر میں کود رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں. اسی طرح کئی ایسے تھے کہ ان کے پیٹ میں سے مکانات کی طرح بڑے بڑے پیڑ تھے، اور اس میں سے یہ جو سانپ ہے وہ چہل قدمی کر رہے تھے، یعنی آگے پیچھے اندر باہر ہو رہے تھے. یہ سود کھانے والے، سود خور. اسی طرح ایک قرآن پاک کے حامل کو دیکھا کہ اس کا سر 2 پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، کیما کیما کیا جا رہا تھا. یہ وہ ہے کہ جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا اس کے اوپر. اللہم احفظنا. تو کیا میں عرض کر رہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے عقلی دلیل، ایک ہوتی ہے نقلی دلیل. نقلی سے مراد پیور نقلی دلیل کہ جس تک ہمارا تجربہ، عقل، مشاہدہ نہیں پہنچا، وہ جنت اور جہنم یا اللہ پاک کی ذات. تو اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں عقلی چیزیں بھی بیان فرمائی. اللہ کہتے ہیں پارہ نمبر 30 سورہ غاشیہ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف، کیف خلقت، ہم نے اسے کیسے تخلیق فرمایا، یعنی کیسا عجیب الخلقت ہم نے اسے بنایا. اور پھر فرمایا کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے اسے بلندی عطا کی گئی. الى الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے ان کو گاڑا گیا. پہاڑ کے کیل ہیں. والجبال اوتادا، پارہ نمبر 30 سورہ نبا رکوع نمبر 1، والجبال اوتادا، ان کو میخوں کی طرح گاڑا اللہ نے پہاڑ کو. اب آپ خود سوچیں، ہم جب کوئی میخ، کوئی کیل گاڑتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، تو کیل ایسے رکھتے ہیں اور اوپر سے تھوڑی مارتے ہیں، آہستہ آہستہ کیل کیا ہو جاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، وہ چیز مضبوط ہو جاتی. آپ اندازہ کریں ایڈے وڈے پہاڑ، ایڈے وڈے وڈے پہاڑ، تے انہاں پہاڑاں نوں اللہ نے بطور کل ٹھوکیا وا تے تھوڑا گڈا وڈا ہوئے گا. کل ایڈا لمبا ہوندا یا جڈا بھی لمبا ہوئے اور باریک سا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں تھوڑا ایڈا موٹا تھوڑا ہوندا، تھار مار وہ کہہ لے بھی آستہ آستہ کل ٹھوک جاندا. تے پہاڑ جتھے اڑے پہاڑ کل ایڈے ایڈے وڈے کیلا، کئی کلومیٹر کیلا، انہاں ٹھوکن واسطے تھوڑا کڈا ہوئے گا. تے جنہاں نے ٹھوکیا ہوئے گا ایڈا کیل ہوندا تے پیچھے ایڈا وڈا بندہ کھڑا ہوندا 6 فٹ دا، وہ جناب تھاڑ مار رہا ہوندا تے تھوڑا بھی اتھوں پچھوں لے آ کے مار رہا ہوندا. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جگہ تھوڑی ہو تو کیل ٹھوکتا ہی نہیں ہے، سمجھ آئے گا نہیں، کیل ٹھوکتا نہیں، وہ شہر نوں پھر چک کے باہر لے دا یار اتنے نا صحیح طرح سٹ نہیں لگدی پئی ہے تاکہ کھلا تھاں ہوے، کھلی جگہ ہوے، چنگی طرح سٹ لگے. تو اللہ پاک کی ذات نے کیٹو پہاڑ کو ٹھوکا زمین میں، اللہ نے احد پہاڑ کو ٹھوکا زمین میں، مری کے پہاڑوں کو ٹھوکا زمین میں، یہ چنیوڑ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو ٹھوکا. ایک میخا ماڑیاں جتیاں جلا دی چنیوڑ پہاڑیاں، بغیر بڑے بڑے پہاڑ تھے پرلے پاسے یا. تو آپ اندازہ کریں میخیں زمین میں گاڑی گئیں، میخیں زمین میں ٹھوکی گئیں، ٹھوکنے والے ہتھوڑے کتنے بڑے ہو گئے، جنہوں نے ٹھوکا ہوگا یا جن سے اللہ نے ٹھکوایا ہوگا وہ بندے کتنے بڑے بڑے ہوں گے، یعنی بندوں سے مراد فرشتے. جبرائیل امین کے 600 پر ہیں، 2 پر کھولے تھے اور مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیا تھا، ابھی 598 پر باقی تھے جبرائیل امین کے. اتنا بڑا فرشتہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے نا تو تھر تھر کانپتا ہے. وہ دی بارگاہ چ جا نہیں ہے کہ کسی دی پر مارن دی تے کسی دی اپنے آپ میں پھنے کھاں بنا کے پیش کرن دی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ کو میں سائنسی بات بتاؤں،
آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنا پہاڑ اوپر ہوتا ہے ہمیں دکھائی دیتا، ہم سمجھتے پتہ نہیں زمین دے ہوتے نا اے کر کے جدا پا ٹیبل کرسی رکھ دے دی اتنا پہاڑ پہ نا، جتنا پہاڑ اوپر ہوتا ہے اس سے 4 گنا 5 گنا 4% 5% پہاڑ اندر ہوتا ہے زمین دے وچ. آپ اندازہ کریں نا کیل ہے کیل انی کو اوپر لی کیپ ہوتی وہ باہر ہوتی ہے، باقی سارا کا سارا کیل کیا ہوتا ہے اندر. اس چیز نو کہندے ہیں کیل. اب یوسف کہے گا بھی ہم نے تو ادھر کیل لگایا ہوا اتنا سارا کیل باہر ہے، ہم اس کے اوپر تسبیح لٹکا دیتے ہیں، اس کے اوپر چابی لٹکا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا کیل اندر ہے تے بہتا باہر ہے گا. ایک کیل ہے گا وا چیزاں ٹنگن واسطے، بعض کیل ہوندے چیزاں مضبوط کرن واسطے. اللہ نے زمین نو ٹھوکیا مضبوطی واسطے، یہ تے چیزاں ٹنگن واسطے نہیں کیل رکھے ہے گے یعنی پہاڑ. تو لیکن اللہ کے یہ والے کیل بھی ماشاءاللہ اندر اتنے گئے ہیں کہ اوپر سے کئی گنا زیادہ اور باہر اتنے ہیں کہ اس کے اوپر مکانات بھی بنے ہوئے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اوپر بنا ہوا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ اللہ کہ جو سب تخلیق کرنے والوں میں سے بہترین تخلیق کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. کیا بات ہے اس کی. تو میرے پیارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کمال ذات ہے، کمال ذات ہے. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر فرمایا کہ اگر تم کلمے لے کر، پانی لے کر، سیاہی بنا کر، روشنائی بنا کر سارے کے سارے جنوں انس اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی کاریگریاں لکھنا شروع کرو نا، فرمایا کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر سوکھ جائیں گے اور جنوں انس ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے. اتنا اللہ پاک کی ذات کی کاریگری، اس کی قدرتیں، اتنی عظمت، اتنی شان ہے. اور یہ فقط اللہ پاک کی ذات کو یہ والا ٹائٹل زیب دیتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے اتنی شانیں ہیں کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، یہ سب خطیبانہ فضول باتیں. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں. تو عرض کر رہا تھا انما نعد لهم عدا سے بات چلی تھی، وہ گنتی والی. آگے چلتے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو رحمان کے حضور مہمانوں کی طرح پیش ہوں گے. کون؟ متقی، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف، یعنی جو متقین ہیں ان کو پیش کیا جائے گا پورے عزت و افتخار کے ساتھ اور ان کو ہانکا جائے گا اداں دب کے مار مار کے. فرشتیاں دے کول چھانٹے ہون گے، چھانٹے لور مارن گے انہاں دے گٹھیاں تے گوڈیاں تے. چلت تانوں ہے جانو جننے کل بھی اس ٹائم پورے تے پورے فرعون تے حامان تے شداد تے قارون بنے پھر دے نا دنیا دار. جڑے کوئی ایم این اے ایم پی اے، کئی ایم این اے ایم پی اے چنگے بھی آگے، مندیاں دی گل کردا، کئی غریب چنگے تے کئی غریب ماڑے بھی آگے. ماڑے تو مراد پیڑے. اللہ پاک کی رات ان کو کہیں گے ہاں کر لے جو انہیں وردا. اوئے ہوئے ہوئے جیسے پیاسوں کو گھاٹ پر لایا جاتا ہے، جداں جانور پیاسے ہون نا انہاں نو گھاٹ تے نہیں لے کے جاتے، ایسے جہنمیوں کو لے کر جایا جائے گا. ٹرمپ صاحب بھی جا رہے ہوں گے ایسے. ابھی تو وہ زندہ ہے، کیا پتہ ایمان لے آئے. اگر خدا نہ کرے اسی حالت میں مر گیا تو ٹرمپ صاحب کو تینوں ہے جنو تینوں پھڑ گئی پے تینوں چھڑا پھرے. اللہ اکبر کبیرہ. میں چھوٹا ہوتا تھا، اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا دوپہر کو، تو لکڑی کا دروازہ تھا اس وقت، کنڈا ایسے کر کے لگاتے ہوتے ہیں، آج کل تو کنڈے بھی چینج ہو گئے. کنڈا لگا ہوا تھا، مجھ سے کھلتا نہیں تھا. دوپہر سکھر دوپہر جون جلائی دی ہوئے گی، ایک نا پٹھے پہ کام کرنے والا بابا سا وہ ادھر سے گزر رہا تھا. میں نے کبھی یہ بڑا آدمی سے کہہ دیتا ہوں، میں کہا بابا کنڈا تے کھول دے. وہ تینوں چھڑا پھرے. میں تو نال ہی سہم گیا، میں کہا پورا محلہ کر لی، میں سچی مجھے نہ پھیر دے. میں کہا بھی تم بھائی جا، نہیں تینوں میں کہنا ہے. اس نے یہی جملہ بولا. ممکن ہے وہ گدھے ہوتے ہیں نا، گدھے ان کے اوپر اینٹیں لاد کے ان کو چلا دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، گدھے والے گھوڑے والے، اور تینوں چھڑا پھرے اور تینوں پھڑکی پوے. تو انہیں بھی سمجھا پتہ نہیں یہ بھی ادھا ہی انہیں منو کہہ تینوں چھڑا پھرے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعہ، اس وقت نہ لا سکیں گے وہ کوئی سفارش کرنے والا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے ان لوگوں کے کہ لے رکھی ہوگی انہوں نے رحمان سے اجازت، یعنی جنہاں نو اللہ اجازت دے گا وہی اللہ دی بارگاہ سے سفارش کر سکن گے، ہر بندہ نہیں کر سکے گا.
اللہ اکبر کبیرہ، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کریں گے۔ وہ یہی کہتے ہیں، دیکھو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی جرت نہیں رکھتا مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ کہتے ہیں ابھی اللہ نے اجازت دینی نہیں ہے گی، یا کوئی ادھر ہے گا جنہوں اللہ اجازت دے، کوئی اس قابل ہے گا؟ آگے سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر شفاعت کا آپشن ہوتا ہی نہ تو اللہ نے ذکر کیوں کرنا تھا؟ اللہ نے تو یہ کہنا تھا بھی تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ میں تمہیں شفاعت کا اذن دوں، یہ والی آیات ہونی تھی۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت کے؟ اللہ کہتے ہیں اچھا، اللہ تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس کی بارگاہ میں کلام بھی نہیں کر سکتا اگر یہی والی ان کی شفاعت کا انکار کرنے والوں کی بات کو لیا جائے۔ پارہ نمبر 30 سورہ نبا اور رکوع نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا یملکون منہ خطابا، کسی کو شایع نہیں ہے، کسی کو لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے کلام کر سکے، حالانکہ لوگ کلام کریں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا رحمان کی ذات بابرکت سے مگر اس کی اجازت سے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وقال ثوابا، اور گل کرے گا تو ٹھیک ٹھیک ہی کرے گا۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایویں اتنے چبڑ چبڑ نہیں بول پوے گا کوئی، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، دنیا میں کوئی بڑی شخصیت آئی ہو، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی افسر، کوئی فلاں، کوئی ٹمکاں، تو زبانوں پر تو نہیں کوئی تالا لگا سکتا، ہاں پہلے سمجھا دیتے بھی کوئی بولے نا جنہوں ایسی کہیے وہی کھڑا ہو کے گل بات کرے، یا جیسے کوئی مائک جاوے وہی گل بات کرے، یہ ہم اناؤنسمنٹ کرتے نا۔ لیکن یہ تو ہم نے اپنی طور پر ان کو سمجھا دیا، اگر وہ بولنے پہ آئیں بغیر مائک کے بول نہیں سکتے، بول پڑتے ہیں درمیان میں، یا اسی طور پر وہ بغیر نظم و ضبط کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر قیامت الدین ایسا نہیں ہوگا بھی جیسا دل کرے تو منہ چا کے بولنا شروع کر دے نا، جسے اجازت ہوگی، جدے لب کھلن گے، جدے لب کھولے جائیں گے وہی بات کر سکے گا، ورنہ کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ مراد ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں نا الیوم نختم علی افواہہم، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین، آج کے دن ہم الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، منہ بند، سیل، مہر سے مراد یہ نہیں کہ خط والی مہریں لگا دیں گے، مہریں لگیاں ہوں گی نا، سیل، جب کوئی دکان سیل کی جاتی ہے نا تو اس کے اوپر تالے کے اوپر وہ چٹ لگا کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے ہیں، مطلب اب اس کو کوئی کھول نہیں سکتا سوائے اس افسر کے یا اس کے کارندوں کے۔ تو اللہ پاک کی ذات قیامت کے دن منہوں پر مہر لگا دیں گے، کوئی نہیں بول سکے گا، ہاں رب جسے اجازت دے اس کی پٹی کھول دو، اس کی سیل کھول دو، اس کا تالا کھول دو، ہاں بات کر، وہ بات کر سکے گا۔ اور اللہ نے ساتھ میں کہہ بھی دیا وقال ثوابا، گل ٹھیک ٹھیک کرنی ہے گی، جتھے کہتے ڈنڈی ماری تو نال ہی آئے گا۔ تو یہ مراد ہے۔ باقی جو شفاعت والے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، انکار کرتے رہیں، یقیناً ان لوگوں کے حق میں شفاعت ہوگی ہی نہیں، اور وہ اس قابل ہوں گے ہی نہیں کہ اللہ پاک کی ذات ان کی شفاعت کے لیے کسی کو اجازت دے۔ اور وہ صحیح کہتے ہیں، ہم تو بھئی اعمال پر اول بلیو اور بھروسہ رکھتے ہیں اور سیکنڈ شفاعت پر۔ اپنی طور پر ہم اعمال کے نہیں ہیں کہ ہم اعمال کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ کوئی شفاعت نہ، یوں سمجھیے کہ اعمال کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی، اعمال ہوں گے تو شفاعت ہوگی۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، آگے نئی بات شروع ہو رہی، اور کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے رحمان نے کسی کو بیٹا، مسیحی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی ذات کے اعلیٰ باللہ بیٹے ہیں، واضح طور پر ان کی کتاب بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل سے مراد جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے یعنی عہد نامہ جدید، اس میں کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا کہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ یہ گھڑ کر لائے ہیں ایسی بات کہ یہ بےہودہ بات، یعنی یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ گالی والی بات ہے اللہ کی ذات کے لیے بیٹا یا بیٹی تجویز کرنا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ اتنی ڈینجرس بات ہے، فرمایا کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ پڑتا، زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ اور پارا پارا ہو جاتے، کرچی کرچی ہو جاتے، ان کی یہ بات اتنی غلط ہے۔ کہنے نا یا تو اتنی بڑی گل کی تھی، قسم اللہ میرا تے کلیجہ پھٹ جاندا، توبہ توبہ استغفار کی تو منہ چکاڑ چھڑیا، ہم زبان سے بات کہتے ہیں تو اللہ پاک اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کی جو حساسیت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کے ہونے کا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ نہیں ہے رحمان کی شان کے لائق کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اللہ پاک کی ذات کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ کوئی پوچھے کیوں، بیٹا کس لیے ہوتا ہے؟
بیٹا اس لیے ہوتا ہے بندہ جب بوڑھا ہو جائے تو اس کے کام آئے، یا بندہ موٹر سائیکل چلانے کے قابل نہ ہو تو پتر نو آگے بٹھا کے بینٹ لے جائے، پتر نو آگے بٹھا کے بیچاریاں لے جائے۔ بیٹا تو یعنی بازو بنتا ہے اپنے باپ کا، سہارا بنتا ہے اپنے باپ کا۔ اللہ کو کس سہارے کی ضرورت ہے؟ وہ تو سب کا سہارا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات ان محتاجیوں سے پاک ہے، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی جو آسمانوں میں اور زمین میں مگر پیش ہونے والے ہیں وہ سب رحمان کے حضور عبد کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے نہیں، عبد کی حیثیت سے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، یقیناً اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا اور شمار کر رکھا ہے انہیں گن گن کر، یعنی ہر بندے نو جڑے اللہ نال شرک کر دے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک حاضر ہوگا اس کے حضور قیامت کے دن اکیلا اکیلا، اتنے پیشی ہونی کلے کلے، مجرم پیش ہونے کلے کلے، وفد دی صورت سے نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب پیدا کر دیں گے ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت کو۔ کیا کہا؟ یعنی جو لوگ دنیا میں نیک اور صالح اعمال اختیار کرتے ہوں گے، اللہ پاک کی ذات ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیں گے، یعنی آپس میں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ لوگ جو عاملین ہیں وہ محبت کے وظیفے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ 3-4 آیات ہیں خصوصی، ان میں سے ایک یہ ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، در حقیقت یہ جو آسان کیا ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں نازل کر کے، اس لیے کیا ہے تاکہ خوشخبری دو تم اس کے ذریعے سے متقیوں کو اور ڈراؤ اس سے ہٹ درم لوگوں کو۔ قوم لدا، لدا کہندے آ ہٹ درم جڑا ہوئے ضدی، آپا بھی کہندے اپنی زبان میں لدا نہ ہوئے تھے، لدا کیوں کہندے لالچی، تو ہٹ درم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اچھا یہاں پر بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر دین عالمگیر ہے تا قرآن عالمگیر ہے تو اللہ نے انہوں عربی چ نازل کیوں کیتا؟ اے جواب اللہ نے دیتا ہے گواہ، ہم نے عربی میں کیوں نازل کیا؟ اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سونیا اسی نا تیری آسانی واسطے قرآن نو تیری زبان سے نازل کیتا، وا مقصد تے مراد، تاکہ تو سوکھے انداز سے لوگاں نو گائیڈ کر سکیں، لوگاں نو دس سکیں، لوگاں نو سمجھا سکیں۔ پھر اگوں لوگ کی کہہ لو بھی تیرے غلام بنن گے، کوئی افریقی، کوئی امریکی، کوئی پاکستانی، کوئی ہندین، کوئی ہندی، کوئی چندی، کوئی سندھی، وہ پھر اپنی اپنی زبان میں آگے اس کی تشریحات کریں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی آسانی کے لیے اس کو کیا کیا؟ عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے ان سے پہلے امتیں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا پاتے ہو تم نام و نشان ان میں سے کسی کا، یا سنتے ہو تم ان کے بارے میں کوئی بھنک، یعنی آپ کو پتہ چلتا ہو بھی لے بھی وہ تے فرعونی رہندے آ گئے، یعنی جڑیاں پہلیاں قومیاں گزریاں ہیں قوماں، انہاں دا کوئی نام و نشان تا نظر آندا ہے اس ٹائم؟ یہ ایسی جس طرح روس افغانستان پہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، نام و نشان نہیں ہے روس کا افغانستان میں، تہس نہس کر دیا، بلکہ جو اس کی اپنی ریاستیں تھیں وہ ساری کی ساری ٹوٹ گئیں اور مختلف ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن وہ اپنی سلطنت کے طور پر اب ہے، یہ نام و نشان مٹائے تھے انسانوں نے، جو اللہ نے مٹائے ہیں وہ دنیا میں باقی نہیں ہیں، تہس نہس کر دیا اللہ پاک کی ذات۔